ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، مارے جائیں، انہیں گمان بھی نہ کرو، سوچو بھی نہیں کہ وہ مردہ ہے، گمان تصور بھی نہ کرو کہ وہ مردہ ہیں۔ اللہ کی راہ میں وہ شہید کر دیے گئے ہیں، بھلے ہی وہ ان کے جسم کو تلواروں سے چھنی کر دیا گیا ہے، ان کے جسم کو کاٹا گیا ہے، مستا کر دیا گیا ہے، ان کے جسم کو چیرا پھاڑا گیا ہے، باوجود اس کے اللہ فرماتا ہے وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں، مردہ گمان بھی نہ کرنا، سوچنا بھی نہیں کہ زندہ کیسے ہو سکتے ہیں، گمان بھی نہ کرنا، بلکہ وہ اللہ کے پاس اپنے اللہ کے پاس وہ رزق حاصل کرتے ہیں۔ بل احیاء، وہ زندہ ہیں، عند ربهم یرزقون، اور اللہ کے پاس انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ کا شان نزول بہت ہے مفسرین کے پاس، فرماتے ہیں یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی شہادت پر یہ اس کا شان نزول ہے، اور بھی اس کے تفاصیل بیان کیے گئے ہیں۔ تو 3 ہجری شوال کے مہینے میں احد کی جنگ میدان احد میں رونما ہوئی۔ اس کی وجوہات کچھ زیادہ نہیں تھی، 1 سال کا گیپ تھا بدر اور احد میں۔ 2 ہجری میں بدر ہوا تھا، بدر کے میدان میں جو مدینے سے کافی دور ہے، میدان بدر اس زمانے کے حساب سے دیکھیں تو 1 مہینے کا فاصلہ، اور پھر بدر کے بعد دوسرے سال 3 سن ہجری میں شوال المکرم کے مہینے میں احد کی جنگ رونما ہوئی۔ اس کی بڑی وجہ یہی تھی کہ بدر کے میدان میں 70 کافر مارے گئے تھے، کافروں کے 70 سرداران قریش جہنم رسید کر دیے گئے تھے، اور مکے کے مشرکین مکہ کا حال یہ تھا ہر گھر سے کسی نہ کسی فرد کا جہنم رسید ہوا تھا بدر کے میدان میں۔ وہ ایک بدلہ تھا جسے مشرکین مکہ مسلمانوں کے نبی سے لینا چاہتے تھے، بدلے کی آگ میں جھلس رہے تھے کہ پھر ہمیں موقع ملے تو ہم جو ہے مسلمانوں کے نبی کو نہیں چھوڑیں گے۔ اب بدر کے میدان کے بعد انہوں نے تیاری کی، اور اب اس لشکر کا سردار ابو سفیان تھے جو بعد میں اسلام قبول کر لیے، اور اسی لشکر میں خالد بن ولید بھی تھے جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا۔ اسی لشکر میں حضرت امیر حمزہ کو شہید کرنے والے وحشی تھے جو غلام تھے، انہوں نے بھی بعد میں اسلام قبول کر لیا۔ ہندا تھی جنہوں نے کلیجہ چبایا، انہوں نے بھی بعد میں اسلام قبول کر لیا۔ تو احد کے میدان میں کفاران مکہ نے 3000 سے زیادہ لشکر کو لے کر میدان احد کی طرف پہنچے، 3000 سے زیادہ کا لشکر لے کر میدان احد کی طرف پہنچے، اور ادھر مسلمانوں کا حال یہ تھا، اللہ کے محبوب دانائے غیوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہو گیا کہ کفاران مکہ مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں اور پھر ایک جنگ کی تیاری ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا مسلمانوں کو کے لیے کہ نکلو اللہ کی راہ میں اور اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، تو رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ صحابہ اکرام مسلمانوں کا جو لشکر تھا وہ 700 پر مشتمل تھا۔ کتنے سو؟ صرف 700، اور کفاران مکہ 3000 سے زائد تھے۔ 700 میں 100 گھوڑ سوار تھے، 100 زرہ پہنے ہوئے صحابہ تھے، اور وہاں پر 300 سے زیادہ زرہ پہنے ہوئے لوگ کفاران مکہ کے پاس تھے۔ اب یہ جب کفاران مکہ کا لشکر احد کے میدان تک پہنچا، ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو لے کر احد کے میدان میں پہنچے۔
بڑے اس کی تفصیلات ہیں. احد کا میدان، احد یہ پہاڑ ہے. آج بھی آپ مسجد نبوی چلے جائیں، گیٹ نمبر 26 کے پاس کھڑے رہیں تو پیچھے آپ پلٹ کر کھڑے ہو جائیں تو پیچھے مسجد نبوی ہوگی، اور بالکل اس کے اپوزٹ میں ایک بڑی پہاڑی نظر آئے گی، وہی احد کا پہاڑ ہے. گیٹ نمبر 26 کے پاس احد کا پہاڑ بالکل سامنے نظر آتا ہے. یہ وہ پہاڑ ہے جس کے متعلق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ احد پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں. یہی وہ احد پہاڑ ہے. اس پہاڑ پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، اور ہمارے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 4 حضرات احد پہاڑ پر کھڑے ہوئے تھے. تو احد پہاڑ رشک کرنے لگا، یعنی ہلنے لگا. اتنا ہلا کہ احادیث کے اندر لکھا گیا ہے کہ پہاڑ سے پتھر گرنے لگے، ایسے ہلنے لگا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے، تم جانتے ہو یہ احد پہاڑ کیا ہو رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ کیا ہے؟ اللہ اس کا رسول بہتر جانے. کہا سنو، یہ احد پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، اور ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں کہ ہماری محبت میں جھوم رہا ہے، رشک کر رہا ہے کہ اس کا جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے، اگر وہ اپنی محبت کو اپنے قریب پاتا ہے، یہ تصور کرتا ہے کہ میں اپنے منزل مقصود کو پہنچ چکا ہوں، کہ میرا محبوب میرے قریب ہے. احد پہاڑ بھی اپنی منزل مقصود کو پہنچ چکا تھا کہ اللہ کے محبوب دانائے غیوب، جن کے خدم مبارک عرش معلیٰ پر حاضر ہو چکے ہیں، جن کے خدم مبارک بیت المقدس میں حاضر ہو چکے ہیں، جن کے خدم مبارک پہلے آسمان، دوسری آسمان، تیسری آسمان، چوتھی آسمان، 5ویں 7ویں آسمان تک حاضر ہو چکے ہیں. عرش مولا سدرۃ المنتہا تک جن کے قدم حاضر ہو چکے ہیں، جنت میں جن کے قدم حاضر ہو چکے ہیں، وہ قدم مبارک آج احد پہاڑ کے سینے پر موجود ہے. تو احد پہاڑ رشک کرنے لگا کہ میرے محبوب کے قدم میرے سینے پر نقش ہو رہے ہیں. پتھر پر جب کبھی نبی کھڑے ہو جاتے تو آپ کے قدم مبارک اتنے ملائم، اتنے نرم تھے کہ روئی سے زیادہ نرم تھے. آپ کے ہاتھ مبارک، آپ کے قدم مبارک اتنے زیادہ نرم تھے، اگر کوئی چھو دیتا تو محسوس کرتا اتنے زیادہ نرم قدم. لیکن جب پتھر پر کھڑے ہوتے آقا تو نقش جم جاتا تھا، پتھر اپنے سینے پر نقش کر لیتا تھا نبی کے قدم مبارک کو، اور اس قدم مبارک کے نقش کی بے شمار فضیلتیں، بے شمار برکتیں ہیں. انشاءاللہ پھر کبھی ہم اس کے تفصیلات آپ کے سامنے کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر کھڑے ہوئے تھے اور کہا کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں، اور احد پہاڑ یہ رشک کر رہا ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتھر سے مخاطب ہوتے ہیں. ایک بات غور کیجئے، یہ حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ احد پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے. پتہ یہ چلا کہ نبی کو پتھر کا محبت کرنا پتا ہے. نبی کو ایک پتھر کی محبت کا پتا ہے کہ وہ پتھر، وہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے. ایک غلام محبت کرے گا تو کیا پتا نہیں ہوگا؟ ایک غلام جب اپنے آقا سے محبت کرے گا تو کیا نبی کو پتا نہیں ہوگا کہ امتی جب اپنے نبی سے محبت کرے گا تو کیا اس محبت کا پتا نبی کو نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا. آقا اس پتھر کی محبت کو بھی جانتے ہیں، ہم غلاموں کی محبت کو بھی جانتے ہیں. پھر آپ یہ بات پھیلی کہ ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ سخت تکلیفیں پہنچائی ہے. تو حضرت امیر حمزہ جب شام میں حسب معمول شکار سے لوٹے اپنے گھر تو آپ کی بہن رسول پاک علیہ السلام کی پھوپھی جان حضرت صفیہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہا نے فرمایا اپنے بھائی امیر حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے، بھائی جان آپ جانتے بھی ہیں کہ آپ کے بھتیجے محمد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا؟ تب کیا ہوا؟ ابو جہل نے انہیں بڑے سخت اور برے کلمات سے انہیں مخاطب کیا اور بڑی سخت تکلیفیں پہنچائی کہ آپ اس بات کا علم ہے، آپ کو علم ہونا چاہیے آپ ان کے چچا ہے۔ حضرت امیر حمزہ کو غصہ آیا، جلال آیا، کمان اور تیر لے کر باہر نکلے اور ابو جہل کو تلاش کرنے لگے اور جو ہے کعبے میں حرم میں پہنچے، دیکھا تو سرداران قریش کے درمیان ابو جہل بیٹھا ہے، وہیں پہ پہنچ کے بغیر کچھ بتائے ابو جہل پہ حملہ کر دیا، اپنے کمان سے اس کے سر پر مارا اور اس کے سر کو پھاڑ دیا، زخمی کر دیا۔ قبیلے بنی مخزوم کے کچھ لوگ وہاں پر موجود تھے، امیر حمزہ کے مقابلے کے لیے آئے۔ ابو جہل نے روکا کہ رکو، بات کیا ہے؟ حمزہ کیا مجھے مارتے ہو؟ آپ جانتا نہیں ہے کہ میں اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتا ہوں، میں وہی کے دین پر ہوں، بول کیا کرتا ہے؟ اور اس کے بعد جو ہے یہ کہہ کر آپ وہاں سے چلے گئے۔ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، بھتیجے آپ جانتے ہیں میں نے ابو جہل کے ساتھ کیا کیا؟ ابھی اسے میں پیٹ کر اس کا سر توڑ کر آ رہا ہوں، اس نے آپ کے ساتھ کو تکلیف پہنچائی، اس نے آپ کے ساتھ برائی کی اور میں نے اسے سر پھوڑ کر آپ کے پاس آ رہا ہوں، اسے تکلیف پہنچا کر آ رہا ہوں۔ کیا آپ اس بات سے خوش ہیں؟ اللہ کے محبوب دانائے غیوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، چچا جان اس سے زیادہ خوشی مجھے اس وقت ہوگی جب آپ دین اسلام کو قبول کر لیں گے، کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اسی وقت کلمہ طیبہ پڑھ کر آپ اسلام قبول فرما لیتے ہیں اور اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد جیسی قبر آگ کی طرح مکے کے کفار مشرکین میں پھیلی کہ حضرت امیر حمزہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اب کفار مشرکین میں مایوسی چھا گئی اور کہنے لگ گئے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نہیں روک سکتا، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچنے کے لیے اب طاقت چاہیے۔ اس لیے کہ امیر حمزہ جیسی شخصیت اب محمد رسول اللہ کے ساتھ کھڑی ہونے والی ہے، اب وہ ہمارے مقابلے میں کھڑے ہونے والے ہیں۔ یہ بڑے بہادر شخص ہیں، ان کی بہادری تو چرچے پورے عرب کے اندر ہیں، اور ایسی شخصیت نے جب اسلام قبول کر لیا ہے، امیر حمزہ نے جب اسلام قبول کر لیا ہے، تو بتاؤ کیا ہوگا ہمارا؟ کفار مشرکین کے اندر مایوسی چھا گئی اور دنیا نے دیکھا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت فرماتے تھے اور آپ کے ساتھ مدینہ المنورہ ہجرت فرمایا، ہجرت فرما کر مدینے میں رہے اور احد کے میدان کے اندر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جب احد کے میدان میں اترے تو آپ اپنی تلوار لے کر رسول پاک علیہ السلام کے محافظ بن کر چاروں طرف سے آنے والی تیروں کو آپ اپنے جسم پر لے رہے تھے، ڈھال بنے ہوئے تھے، اور جدھر کفار و مشرکین کا جھنڈ نظر آتا ادھر آپ تلوار لے کر دوڑ جاتے اور کفار و مشرکین کو جہنم رسید کر دیتے۔ 31 سے زیادہ کفاران سردار مکہ کو آپ نے جہنم رسید کر دیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ایک جو ہے کافر تھا، اسے بہادر مانا جاتا تھا، اسے مارنے کے بعد اس کی زرہ کھینچنے کے لیے آپ نیچے جھکے تو وحشی ایک جگہ چھپے ہوئے تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ چھپے ہوئے تھے، ہاتھ میں نیزہ تھا، ان کا مقصد یہ تھا کہ میں جو ہے امیر حمزہ کو ماروں گا، ہندا کی غلامی سے آزادی ملے گی۔ حضرت ہندا جو ایک عورت ہے، انہوں نے یہ قسم اٹھا رکھی تھی، اگر اپنے غلام سے کہا تھا وحشی اگر تم امیر حمزہ کو مار دو میں تو تمہیں اپنی غلامی سے آزاد کر دوں گی۔ اب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نیچے جھکے، آپ کی زر مبارکہ اپنے پیٹ سے ہٹی، آپ کی زر مبارکہ کا ہٹتا تھا، آپ کا وہ چمکیلا نورانی بدن نظر آیا تو فوراً وحشی نے نیزے سے وار کیا، آپ کے ناف کے نچلے حصے میں وار کیا گیا، امیر حمزہ کے ناف کے نچلے حصے میں وار کیا گیا۔ امیر حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ پر وہ وار اتنا سخت تھا کہ آپ کے ناف کے نیچے وار ہوا اور وہ کمر سے وہ نیزہ باہر نکلا، اتنا سخت ترین وار تھا جسے آپ برداشت نہیں کر سکے اور آپ نے جام شہادت کو نوش فرمایا۔
فرمایا شہید ہو گئے۔ یہیں پر وحشی نے ختم نہیں کیا، آپ کے پیٹ مبارک کو چیرا گیا، آپ کے کلیجے مبارکہ کو نکالا گیا۔ مسلمانوں یاد رکھو، آج ذرا سی تکلیف آتی ہے مسلمان پریشان ہو جاتا ہے، مسلمان بے چین ہو جاتا ہے، یہ تصور کرنے لگتا ہے کہ کیا ساری دنیا کے اندر ایک ہم مسلمان ہی رہ گئے ہیں۔ ان تکلیفوں کو جھیلنے کے لیے، ان تکلیفوں کو برداشت کرنے کے لیے مسلمانوں یہ تکلیفیں کچھ بھی نہیں ہے۔ جو تکلیفیں ہمارے اسلام نے برداشت کی ہے، جو قربانیاں ہمارے بزرگوں نے کی ہیں، جو اسلام کو پھیلانے کے لیے جو قربانیاں ہمارے بزرگوں نے کی ہے، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کوئی عام شخصیت نہیں تھے، اہل بیت سے تھے۔ وہ اہل بیت ہے جن کی محبت اللہ نے ہم پر فرض فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرماتا ہے اللہ سلم علیہ المودۃ بالقربہ، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میرے خلافت داروں کی محبت تم پر واجب کر دی گئی ہے۔ میرے خلافت داروں سے محبت کرو، میرے خلافت داروں کو چاہو۔ تو بھی خلافت داروں میں امیر حمزہ بھی ہے، جو حضور کے سگے چچا بھی ہے، رضائی بھائی بھی ہے، اہل بیت جن کا شمار ہوتا ہے۔ یہ وہی اہل بیت ہے جن کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ہے اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہر گندگی ہر ناپاکی سے خوب ترین پاک کر دیا۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ ہر گندگی سے اہل بیت اللہ تمہیں دور رکھے، تمہیں پاک و منزہ رکھے۔ وہ اہل بیت نبی کا خاندان ہے، وہ امیر حمزہ ہے جو برائیوں سے پاک تھے، جو منزہ تھے، جو اہل بیت کے شمار تھا، جن کا اتنی عظیم ترین شخصیت کو اس طرح انہوں نے قربانی دی اسلام کو پھیلانے کے لیے۔ جنگ احد کے اندر سب سے بڑی قربانی اور بھی صحابہ شہید ہوئے، 70 سے زیادہ صحابہ شہید ہوئے، لیکن امیر حمزہ کی قربانی اور آپ کی شہادت کیا کی جائے گی؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مقدسہ سے بیان فرماتے ہیں یہ میرے چچا امیر حمزہ ہے، یہ سید الشہداء ہے، یہ شہیدوں کے سردار ہیں، یہ شہیدوں کے سردار ہیں۔ اللہ اکبر۔ جنت کے سردار تو 6 مشہور سردار ہیں۔ ایک محمد رسول اللہ بھی جنت کے سردار ہے، علی بن مرتضیٰ بھی جنت کے سردار ہے، امام حسن بھی جنت کے سردار ہے، امام حسین بھی جنت کے سردار ہے، حضرت جعفر بھی جنت کے سردار ہے، حضرت امیر حمزہ بھی جنت کے سردار، سب اہل بیت ہیں۔ اور اس پہ بہت ساری تجویز ہے، میں انشاءاللہ کبھی بیان کروں گا۔ ایک جگہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ امیر حمزہ سید الشہداء ہے، اور وہ سید الشہداء ہے، ایک اور وہ سید الشہداء ہے جو بادشاہ کے سامنے اس کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائے گا، شریعت کی بات کہے گا، شریعت پر قائم رہے گا، اور اسی پر وہ قتل کر دیا جائے گا، شہید کر دیا جائے گا۔ یہاں محدثین فرماتے ہیں وہ شخصیت کوئی اور نہیں، سرکار امام حسین ہے۔ تو امام حسین بھی سید الشہداء ہے، امیر حمزہ بھی سید الشہداء ہے، لیکن یہ وہ شخصیت ہیں جن کے متعلق اللہ کے نبی اپنی زبان مبارکہ سے یہ بیان فرمایا کہ سید الشہداء، میرے چچا امیر حمزہ سید الشہداء ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چچا جب شہید کر دیے گئے تو وحشی نے جب نیزہ مارا وہیں پہ ختم نہیں کیا، آپ کے شکم مبارک کو چیرا گیا، کلیجے کو نکالا، کلیجہ لے کر ہندا کے پاس گیا، کہا سنو یہ کلیجہ امیر حمزہ کا کلیجہ ہے، کہا لاؤ میں نے قسم اٹھا رکھی ہے جب تک ان کا کلیجہ نہیں چباؤ مجھے ٹھنڈک نہیں ملے گی۔ حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ ہندا نے چبایا، نگلنا چاہیے نگل نہیں سکی، تھوک دیا، اور پھر اس کے بعد اتنا ہی نہیں حضرت امیر حمزہ کا مسئلہ کر دیا گیا۔ مسئلہ کرنا کہتے ہیں جنگ کے میدان میں مارنے کے بعد اس شخص کے ناک آنکھ کھوڑ دی جائے، ناک کاٹ دی جائے، کان کاٹ دیے جائے، جسم کے اعضاء کو، جسم کی حیت کو بگاڑ دیا جائے، جسم کی خوبصورتی کو بگاڑ دیا جائے۔ یہی امیر حمزہ کے ساتھ ہوا، آپ کا مسئلہ کیا گیا، آپ کی ناک کاٹی گئی، آپ کے کان کاٹے گئے، آپ کی آنکھ سے پھوڑی گئی، اور جو ہے آپ کے جسم کے ساتھ مسئلہ کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد معاملہ
में हुआ, हजरत हिंदा ने जो है बाद में जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, अमीर हमजा को सारे आज़ा का की लड़ी बनाकर पिरोकर अपने गले में पहना, हाथ में पहना, पैरों में पहना, जिस तरह औरतें जेवरात पहनती है इस तरह पहना, और इस हालत में मक्के में दाखिल हुई। लेकिन जब फतह मक्का हुआ तो ये वहशी ने, हजरत वहशी ने भी इस्लाम कबूल कर लिया, हिंदा ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहशी और हिंदा से कहते थे कि हमेशा तुम जब भी मेरे पास आओ, मुझसे कुछ मांगने, बात करने, मुझसे कुछ पूछने, तो मेरे पीछे आकर बात करना, मेरे सामने ना आया करना। मुझे मेरे चचा की याद आती है, मुझे मेरे चचा का ख्याल आता है। हजरत वहशी को बड़ा गम था कि मैंने अपनी हालत कुफ्र में दुनिया की सबसे बेहतरीन शख्सियत को मैंने शहीद कर दिया था, मैं इसका कफ्फारा कैसे करूंगा, मैं इसका इजाला कैसे करूंगा। लेकिन जब वहशी ने इस्लाम कबूल कर लिया, हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौरे खिलाफत आया, तो उस वक्त एक बदमाश, एक बदबख्त शख्स जिसकी बशारत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दी थी कि मेरे बाप दुनिया में 30 दज्जाल आएंगे, और हर दज्जाल ये होगा, 30 दज्जालों में 29 दज्जाल नबुवत का दावा करेंगे, तो सबसे आखिर में दज्जाल आएगा, वो खुदा होने का दावा करेगा। जो उस वक्त के जमाने का एक दज्जाल था जिसका नाम मुसल्लिमा कज़्ज़ाब था, मुसल्लिमा जिसका नाम था, जिसने नबुवत का दावा किया था, नबी के बाद नबुवत का दावा किया था। सैयदना सिद्दीक़ अकबर का दौरे खिलाफत था, सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने ऐलान किया मुसलमानों के जिहाद का कि मुसलमान से अब जिहाद के बगैर कुछ नहीं हो सकता, मुसलमान से जिहाद करना होगा। वो मुसल्लिमा कज़्ज़ाब है जिसने नबुवत का दावा किया है, हमारे नबी खातमुन नबिय्यीन है, अब क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा, अल्लाह होकर नबुवत का सिक्का चलेगा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की नबुवत का सिक्का चलेगा। अभी मुसल्लिमा कज़्ज़ाब ने दावा किया है, मुसल्लिमा कज़्ज़ाब के खिलाफ सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने सहाबा का एक लश्कर जो बनाया और मुकाबले के लिए भेजा। उसी लश्कर में हजरत वहशी भी थे, वहशी पहुंचे, मुसल्लिमा कज़्ज़ाब का ताक़ुब किया, पीछा उठाया, अपने दाव मुसल्लिमा कज़्ज़ाब को मारा। मुसल्लिमा कज़्ज़ाब को जहन्नम नसीब करने के बाद, उसे खत्म करने के बाद वहशी खुशी में कहते हैं कि मैं जब हालत कुफ्र में था, दुनिया की सबसे बेहतरीन शख्सियत हजरत अमीर हमजा को मैंने खत्म शहीद कर दिया था, और आप हालत इस्लाम में हो और दुनिया के सबसे बदतरीन शख्स मुसल्लिमा कज़्ज़ाब को मैंने जहन्नम नसीब कर दिया है। यही कफ़ारा है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। याद रखो मुसलमानों, जंगे उहद में अल्लाह ने मुसलमानों को फतेह अता फरमाई। मुसलमानों का हाल क्या था? अमीर हमजा जब शहीद कर दिए गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की खबर पहुंचाई गई कि आपके चचा हजरत अमीर हमजा शहीद कर दिए गए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी आंख में आंसू आ गए, आपकी आंखें भीग गई, और फिर आपने हुक्म दिया कि मेरे चचा की लाश को तलाश किया जाए। आपकी लाश मुबारका को तलाश किया गया, और फिर उसके बाद आपकी लाश मुबारका जब मिली, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी गई, आप पहुंचे। चचा की हालत देखकर बहुत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए, आपकी आंखें बहुत भीग गई, हत्ता के सहाबा फरमाते हैं हिचकियां सी बंध गई आका की, इतना हिचकियां ले लेकर आप आंसू बहा रहे थे, और अपने चचा से कहते थे आप चचा दुनिया के सबसे नेक इंसान हैं, आप दुनिया के सबसे प्यारे चचा हैं, आप दुनिया के सबसे मेरे अजीज कद्र साहबी हैं। ए अमीर हमजा, आप सैयदुश शहदा हैं, आप शहीदों के सरदार हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीफ पे तारीफ कह रहे हैं। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीर हमजा की नमाज़े जनाजा पढ़ाई, आपके जनाजे को सामने रखा गया और नमाज़े जनाजा पढ़ी गई। नमाज़े जनाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई, फिर दूसरे शहदा की लाशें भी तलाश की गई, हर एक शहीद को ला के रखा जाता। हजरत अमीर हमजा का जनाजा वहीं पर था, और फिर दूसरे शहीद का जनाजा ला के रखा जाता। जब दूसरे शहीद की नमाज जनाजा पढ़ते तो साथ में अमीर हमजा का भी नमाज जनाजा होता। इस तरह अमीर हमजा की नमाज जनाजा रसूलुल्लाह ने 70 मरतबा पढ़ी। कितने मरतबा? हर सहाबी के जनाजे को हटा दिया जाता, लेकिन हजरत अमीर हमजा का जनाजा वहीं रखा जाता। 70 मरतबा हजरत अमीर हमजा के नमाज जनाजा को आपने पढ़ा।